السلام علیکم۔ محمد اظہر صدیق اپنے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بحیثیت وزیر اعظم ایک اسٹیٹسمین کے طور پر آواز جو میں سمجھتا ہوں عمران خان نے جو اٹھائی ہے، تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اسٹیٹسمین کے طور پر آواز شاید نہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اٹھا سکیں اس طرح، نہ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، اور نواز شریف تو دوری کی بات ہے، کوئی بھی وہ آواز نہیں اٹھا سکا، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا اسلام فوبیا کا ایشو ہو۔ یہ بڑا سیریس ایشو اسلام ہے، بڑے عرصے سے اس پہ کام کر رہا ہوں، اور اس پہ جو ایک الزام لگایا جاتا ہے نا، انہیں چاہیے کہ میں نے اس پہ کافی ریسرچ کی ہے، یہ کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ بیسیکلی ہیٹ سپیچ کا ایک کانسیپٹ ہے جو پاکستان میں لوگ سمجھ نہیں رہے، اور اس کو آرٹیکل 19A کی یا 19 کی آڑ میں پامال کرتے پھر رہے ہیں، اور دنیا میں یہی کہتے ہیں۔ حالانکہ ہیٹ سپیچ کا میں بات کر رہا ہوں ہیٹ سپیچ کے انفورسمنٹ کے حوالے سے، میں بات کر رہا ہوں کمبیٹنگ ریلیجن کے حوالے سے۔ مذہب کی توہین کسی جگہ قابل برداشت ہے نہیں ہے، اور جو ہماری مذہبی شخصیات ہیں اور ہولوکاسٹ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے آج بات کی ہے، وہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے سامنے لانے کی۔ بحیثیت وزیر اعظم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا۔ 11E کے تحت باقاعدہ تحریک لب پاکستان کو بین کر دیا گیا، پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے کالعدم تنظیم کے طور پر آ گئی، پھر پیمرا نے سیکشن 27 کے تحت پابندی لگا دی، اور پھر عمران خان کا جو آج کے 4 ٹویٹ ہیں وہ پڑھنے بڑے ضروری ہیں۔ میں سب پر واضح کر دوں کہ ہماری حکومت نے تحریک لب پاکستان انسداد دہشت گردی قانون کے تحت جبری کارروائی کی جب انہوں نے ریاستی عملداری کو للکارا اور کوچہ و بازار کو فساد سے بھرتے ہوئے عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ آور ہوئے۔ کوئی بھی قانون اور آئین اور قانون سے بالاتر نہیں۔ یہاں توہین رسالت کے حوالے سے میں کلیئرٹی دے دی ہے، اور ریاست مدینہ کی جو بات کرتے ہیں، یعنی کچھ اس لوگ کو ملائن کرنے کی یا خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بحیثیت ایک اسلامی ریاست مملکت ہونے کے حوالے سے کیس بڑا بہترین لڑا ہے۔ دوسرا انہوں نے جو ٹویٹ اس پہ ساتھ کیا، بیرونی انتہا پسندوں جو دنیا کے 1.3 ارب مسلمانوں کو اذیت میں مبتلا کرنے کے لیے اسلام فوبیا اور نسلی تضحیک کا سہارا لیتے ہیں کے لیے میرا پیغام ہے کہ ہم مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ ان کی شان اقدس میں کسی قسم کی گستاخی یا ہرزہ سرائی ہمیں گوارا نہیں۔ توہین رسالت پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یور رائٹ آف لبرٹی اینڈ ویئر دی نوز آف ادر اسٹارٹ۔ دائیں بازو کے انتہا پسند سیاستدانوں سمیت اہل مغرب کا وہ طبقہ جو آزادی اظہار کی آڑ میں جان بوجھ کر ایسی شرانگیزیوں کو ہوا دیتا ہے، واضح طور پر اخلاقی احساس اور حوصلے سے محروم ہے کہ اس آزار پر 1.3 ارب مسلمانوں سے معذرت کرے۔ ہم ان انتہا پسندوں سے معافی کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے جو جہاں کلیئر کی بات کہ فساد بھڑکانے کے حوالے سے تحریک لب پاکستان، دوسرا گستاخانوں کو بھی پیغام دے دیا بڑا واضح طور پر، اور پاکستان کا جہاں مقدمہ لڑا وہاں دین اسلام کا ایک مقدمہ بڑے واضح طور پر، اور تاریخ میں جیسے میں نے کیا ایسے سیاسی لیڈر میں نے نہیں دیکھے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے جنہوں نے ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پھر قادیانیوں کے اوپر، اور بڑا واضح طور پر خارج الاسلام، اور جو ڈکلیئر کر دیا، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کا خاندان اگر آج عزت ہے ذوالفقار علی بھٹو کا خاندان کی، تو وجہ یہ ہے وہ انسان جیسا بھی تھا، لیکن اس ایشو پہ جو اس نے کمال کر دیا وہ واقعی تعریف کے لائق ہے۔ عمران خان اس ایشو کو لے کر زندہ ہیں اور چل رہے ہیں سارے مسئلے کو۔ اگلا جو ٹویٹ میں پڑھ رہا ہوں، مغربی حکومتوں سے میرا مطالبہ ہے کہ وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے ذریعے جان بوجھ کر مسلمانوں کے خلاف نفرت و ایذا کے فروغ میں ملوث عناصر کی سرکوبی کے لیے وہی معیار ملحوظ خاطر رکھیں جو انہوں نے ہولوکاسٹ کے خلاف ہر قسم کی منفی گفتگو کو
غیر قانونی قرار دینے کے لیے رکھا ہے. کھل کے پیغام دے دیا ہے اور بڑا صاف لفظوں میں پیغام دیا ہے. قربان جاتے ہیں آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. بریلوی مکتبہ فکر، تمام مکتبہ فکر اس معاملے میں سارے اکٹھے ہیں، لیکن جو سخت رویہ اپنایا، یہ سخت رویہ بریلوی نے جو طبقہ فکر ہے اس کی طرف سے ہونا نہیں چاہیے تھا. قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا. آواز لڑیں، احتجاج کریں، جلسے جلوس کریں، عدالتوں میں آئیں اور ہر وہ فورم استعمال کریں جس سے آپ اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. کل سے جو سب سے زیادہ تقاضا آپ لوگوں کا وی لاگ پہ پروگرام میں اور جوابات میں خاص طور پر ہے، وہ رانا ثناء اللہ کی گفتگو ہے. ریاست مخالف اور جو دھمکیاں دی ہیں کھلے عام، آپ کو یاد ہوگا اس طرح کی دھمکیاں دی تھیں، یاد آ گیا آپ کو؟ سینیٹر تھے پی ایم ایل این کے، کراچی سے تعلق ہے ان کا، اور توہین عدالت میں انہیں پھر سزا ہوئی باقاعدہ. اور یہاں جو دھمکیاں آپ دے رہے ہیں، کیا مطلب ہے دھمکیاں؟ یعنی گاڈ فادر اور سٹیزن مافیا کے کانسیپٹ میں چلتے ہیں. آپ ابھی تقریر سر سن رہے ہوں گے رانا ثناء اللہ نے کیا بات کی. میں بات رانا ثناء اللہ کی کر رہا ہوں جو کل انہوں نے چیف سیکرٹری کمشنر کے بارے میں الفاظ استعمال کیے. آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں اور باقی زندگی شاید اس نے بھی ادھر ہی گزارنی ہے. کمشنر لاہور صاحب، آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، آپ نے سروس بھی کرنی ہے. ان الفاظ پہ معافی نہیں بنتی ہے. اور اس میں باقاعدہ سیکشن 122 ڈیفینیشن آف کرمنل کنسپریسی، پنشمنٹ آف کرمنل کنسپریسی. پھر آگے جو بات ہے سیڈیشن کے کانٹیکس میں ہے، جب آپ بات کریں گے ریاست کے حوالے سے، اور جو لفظ آپ نے استعمال کیے ہیں، اور ساتھ پھر آگے 780 اور ساتھ دہشت گردی کی ڈیفینیشن، ساتھ کہ دہشت گردی ہے کیا، وہ آپ لوگوں کے لیے سمجھ میں آ جانا چاہیے بات. اور آپ کو یاد ہوگا میرا اعتراض تھا اس کانٹیکس میں اسلام آباد والے واقعے میں وکلا پہ 7 ATA لگی تھی. تو رانا ثناء اللہ نے جو بات کی ہے وہ 7 ATA سے کم تو نہیں ہے. اسی پیرامیٹر پہ سامنے رکھتے ہوئے 7 ATA بھی لگنی چاہیے اور معافی نہیں ہونی چاہیے. ریاست کے خلاف اس طرح کہ آپ جو مرضی بات کریں، آپ آرٹیکل 19 کو اسٹریچ نہیں کر سکتے اس حد تک کہ آپ گروبانوں تک آ جائیں، آپ ان کے خاندانوں تک دھمکیاں دے دیں. یہ تو قابل برداشت کسی طرح اور نہ ہونا بھی نہیں چاہیے. میں بتا دوں آپ کو، اس پہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ریاست کو ایکشن لینا چاہیے. بڑا ٹویٹ پہ سوشل میڈیا پہ بڑا یہ ایشو گرم رہا، اور پھر وفاقی حکومت کے ترجمان فواد چودھری کو وزیر اطلاعات اور نشریات کو آنا پڑا، اور انہوں نے جو کچھ کہا ابھی آپ سن لیں. فیصلہ کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف اس جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر ٹیررزم کا اور متعلقہ قوانین کا پرچہ ہوگا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمارے سرکاری افسران کے بیوی بچوں کو دھمکیاں دے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا کچھ کہا ہے انہوں نے، اور آپ کو کلیئرٹی ہو جائے گی کہ وہ جو لفظ استعمال کریں لفظ قابل گرفت کا قابل قانون ہے کہ نہیں، گرفت قانون کی گرفت میں آتے ہیں یا نہیں آتے. بڑا واضح طور پر آتے ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. یعنی جہاں تک بات ہے جاتی عمرہ کی ناجائز زمین کے حوالے ثبوت ایسا دے نہیں سکے کہ وحیدہ بیگم نے ایک جگہ کہاں سے خریدی تھی، ٹرانسفر کروائی انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے، اور اس کے بعد پھر اس سے خرید لی. یعنی وہ جگہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی تھی، گورنمنٹ محکمہ اوقاف کی تھی. اور پھر اگر وہ انتقال منسوخ کیا ہے تو عدالتی کارروائی آپ کے پاس موجود ہے، جائیں جا کر عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں. مگر اس طرح مت قانون میں ہاتھ لیں جس طرح آپ نے اکٹھا کیا، سوشل میڈیا کا ناجائز استعمال کیا، جاتی عمرہ پہ لوگ اکٹھے کر لیے. کیا کوئی عوام کے لیے کام لڑ رہے تھے؟
یہ تو آپ اپنے لیڈروں کو یا کرپٹ مافیا کو، قابضوں کو، ان کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو اس پہ تو قانون کو حرکت میں آنا ہے، اور قانون کو حرکت میں آنا بہت ضروری ہے. جب قانون حرکت میں آئے گا تو نتائج نکلیں گے. عمران خان وہ رزلٹ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، لیکن جو ہائی سٹینڈرڈ وہ مقرر کر رہے ہیں اگلی حکومتوں کے لیے بڑے مسائل کھڑے کر رہے ہیں. اور اسی لیے کوئی بھی اس معاملے میں کھل کر سامنے نہیں آ رہا. کوئی بھی عمران خان کی گورنمنٹ کو میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، گرانا نہیں چاہتا. اب وہ اگر وہ گرائے گا تو کل ان کے لیے پریسیڈنٹ بنے گی اور سب کے لیے مسائل رہیں گے. یہ یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.